بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ سفر کی 28 تاریخ آخری ہفتے کے دن کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، رزق دروازے توڑ کے آئے گا۔ ربیع اول سے پہلے ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما لو۔ ناظرین کرام، آج ماہ سفر کی 28 تاریخ ہفتے کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ بے حد آزمودہ اور بے حد طاقتور وظیفہ ہے۔ آج تک جس نے بھی اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا، نیا گھر مانگا، گاڑی مانگی، دولت، شہرت، جو بھی مانگا، رب کریم نے بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرمایا۔ سفر کا مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو رحمتوں برکتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ سفر کی 28 تاریخ آخری ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ جو لوگ ابھی تک اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آج ماہ سفر کی 28 تاریخ ہفتے کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ آپ کے گھر سے تمام نحوستیں، پریشانیاں، بے سکونی گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ گھر سے تنگ دستی، بے برکتی، غربت ختم ہو جائے گی۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ آج موقع موجود ہے، پھر یہ موقع سال بعد ملنا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنی ہر ناممکن حاجات کو پورا کرا لے، اگر آپ میں سے کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، تو رب کریم غیب سے ایسی مدد فرمائے گا کہ آپ کو اپنا ذاتی مکان مل جائے گا۔ اگر آپ سے کرائے کی ادائیگی نہیں ہوتی تو آج یہ وظیفہ پڑھ کے رب کریم سے اپنا گھر بھی مانگو گے نا، تو غیب سے آپ کے لیے اسباب بن جائیں گے۔ جوان بیٹیوں کے ماں باپ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں، دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ بہترین رشتوں کے لیے، معقول رشتوں کے لیے یہ وظیفہ بے حد آزمودہ ہے۔ ماں باپ اپنی بیٹی کے رشتوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹیاں خود بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جس گھر میں جوان بیٹے بے روزگار بیٹھے ہیں، روزگار نہیں ملتا، یا دکان پہ گاہک نہیں آتے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، کسی بھی طرح کے مسائل ہیں، تو آج ماہ سفر کی 28 تاریخ ہفتے کے دن کی قدر کر لو۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ خاص وظیفہ پڑھ کے رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کر لیتا ہے، تو بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، ناممکن کام ممکن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، گھر کے حالات بہترین ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجتیں پوری نہیں ہوتی، میری مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کے دیکھیے گا۔ ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یہ وظیفہ سال میں ایک بار پڑھا جاتا ہے، اور جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے نا، وہاں 7 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس گھر کا بچہ بچہ اپنے اپنے نیک مقصدوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس گھر سے تنگ دستیاں، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے نا، کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ جس چیز پہ نظر ڈالتا ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جس طرف قدم بڑھائیں، کامیابی مقدر ہو جائے، گھر کے حالات بدل جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں پوری ہو گئی ہیں، پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا نا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو، پتہ نہیں پھر اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے،
اللہ پاک نے آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے آج بتائے گئے طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورا سال مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 28 تاریخ ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پہ پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ سفر کی 28 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین کرام آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ سفر کی 28 تاریخ آخری ہفتے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے نا، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پہ بیٹھ کے یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، ہر کام رب کرائے گا۔ بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پاک پہ کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں، تمام تنگ دستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ وہ صفاتی نام ہے یا عزیزو۔ آپ نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ یا عزیزو کا مطلب ہے اے عزت دینے والے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ عزت کے محتاج رہتے ہیں، ان کے پاس پیسہ تو بہت ہے، دولت، شہرت، سب کچھ ہے، لیکن عزت نہیں، لوگ ان کی عزت نہیں کرتے۔ تو آج یا عزیزو پڑھنے سے ہر بندہ آپ کی عزت کرے گا، احترام کی نظر سے دیکھے گا۔ آپ نے یا عزیزو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔
یا عزیزو ایک بار ہو گیا، یا عزیزو دو بار ہو گیا، یا عزیزو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا عزیزو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ رب کعبہ کا صفاتی نام ہے۔ اس نام کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی حاجات ہیں، آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پہ چلانا چاہتے ہیں، تو یا عزیزو کو صرف 11 بار پڑھ لیں۔ آج اگر آپ صرف 11 بار یا عزیزو پڑھ کے اللہ پاک سے مدد طلب کریں گے نا، تو اس بندے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر صرف 11 بار یا عزیزو پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کی لاڈلی اور بہت ہی پیاری سورت ہے۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآنی سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر رزق اور دولت کا سرچشمہ ہے۔ جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، جن کے گھروں میں بے روزگاری ہے، بندشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، وہ آج سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کے دیکھیں۔ آپ رب کریم سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو اتنا ملے گا، اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک کافی ہوگا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ مستند اور خاص اعمال ہیں، جس طرح بتایا جائے ویسے ہی آپ نے پڑھنا ہے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور دوسرا چھوٹے وظیفوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن اچھے طریقے سے پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفوں سے انسان کا دھیان ہٹ جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، اس کی توجہ بھی کھو جاتی ہے۔ اس لیے تھوڑا وظیفہ پڑھیں لیکن رب سے اتنا مانگیں کہ رب کی ذات آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے، آپ کی بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے۔ اصل مقصد رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو کس طرح پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے آپ کو میں نے بتا دیا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے آخر میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ یا غنیو کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے۔ یا غنیو پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کے پاس صرف مال و دولت ہی آ جائے، اللہ پاک آپ کے بچوں میں برکت عطا فرما دے، آپ کو اولاد صالحہ عطا فرما دے، آپ کو برکت والی اولاد عطا فرما دے، تو یہ بھی غنی کر دیتا ہے۔ آپ کو علم آ جائے، قرآن کا علم اللہ پاک آپ کو سکھا دے، اللہ پاک آپ کو عزتوں کے اعلیٰ مقام پہ فائز فرما دے، آپ کے چہرے پہ وہ نور عطا فرما دے کہ ہر بندہ جس کو دیکھ کے اشش کرے، آپ کی عزت کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ اللہ آپ کو عزت و وقار عطا کر دے، آپ کو اچھی سوچ عطا کر دے، یہ بھی غنی کر دینا ہے۔ غنی کر دینے کی بہت ساری قسمیں ہیں جو میں نے بیان کی ہیں، تو لہٰذا یہ خاص وظیفہ آپ نے یا غنیو یا مغنیو کا تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا غنیو یا مغنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو دو بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیو یا مغنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے، اس سے سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے اور بندہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، غموں سے مشکلات سے وہ نکل جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا عزیزو کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا،
آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق آج 28 سفر ہفتے کے دن پڑھنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ آپ جنات کا شکار ہیں، انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کے حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ دعا ضرور مانگیے گا اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے۔ اللہ پاک سے رو رو کے گر گڑا کے آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔